अस्सलाम वालेकुम। नवंबर का पहला हफ्ता भी अफगान पनाह गजीनों पे बहुत भारी गुजरा है। पहले हफ्ते में नवंबर के तकरीबन 70,000 अफगान पनाह गजीनों को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया और ये वापसी ज़्यादातर तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर के रास्ते हुई। इसके अलावा हम आपसे खबर शेयर करेंगे कि ऑस्ट्रिया के अंदर भी अफगान पनाह गजीनों और अफगान जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन जराइम पेशा अफराद को बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। उनको सफर कराया जा रहा है चार्टर्ड प्लेन्स पर। इसके अलावा हम आपको खबर सुनाएंगे, बल्कि कहानी सुनाएंगे सिद्दीकुल्लाह खान की और उनके 3 साथियों समीउल्लाह खान, यूनुस खान और फयाज खान की कि उन्होंने आखिर क्या कारनामा सर अंजाम दिया। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान से अफगान पनाह गजीनों की वापसी का अमल बहुत तेजी से जारी है और इस अमल में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आती जा रही है। अक्टूबर के आदाद शुमार हमने आपसे शेयर किए थे, अब नवंबर में भी ये काम बहुत तेजी से जारी है। नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीबन 70,000 से जायद अफगान पनाह गजीनों को वापस उनके मुल्क यानी अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया है और ये वापसी हो रही है ज़्यादातर चमन के रास्ते यानी चमन स्पिन बोल्दक के रास्ते और तोरखम के रास्ते। स्पिन बोल्दक और चमन के रास्ते, अगर तोरखम बॉर्डर की बात की जाए तो नवंबर के पहले हफ्ते में तोरखम के रास्ते 33,000 अफगान पनाह गजीनों को वापस उनके मुल्क भेजा गया और ये प्रोसेस यानी ये सिर्फ पहले एक हफ्ते के आदाद शुमार है। इसके अलावा चमन स्पिन बोल्दक के रास्ते की बात की जाए तो स्पिन बोल्दक के रास्ते 35,000 अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजा गया। इसके अलावा बैरामचा का है, पुल ब्रेशम का रास्ता है, इस्लाम कला का रास्ता है, तो यहां से भी अफगान पनाह गजीनों को बहुत तेजी के साथ वापस भेजा जा रहा है। पहले यह था कि ईरान से बहुत तेजी से अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजा जा रहा था, यानी कि हर रोज हजारों की तादाद में आ रहे थे और इस साल तकरीबन 2 मिलियन अफगान पनाह गजीन जो है ईरान से वापस अफगानिस्तान भेजे गए। लेकिन अब उस प्रोसेस में जो है ना वो शिद्दत में कमी आ गई है, वो प्रोसेस स्लो हो गया है और सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 132 अफगान शहरियों को ईरान से वापस भेजा गया, यानी कि अब वो प्रोसेस जो है पाकिस्तान वाला मामला जो है अब तेजी अख्तियार कर गया है। पहले पाकिस्तान से जरा प्रोसेस स्लो था, लेकिन अब पाकिस्तान तेज हो गया और ईरान से स्लो हो गया। ईरान ने चूंकि अब ऑफर भी कर दिया अफगान पनाह गजीनों के, अगर वो अफगान पनाह गजीन ईरान के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो वर्क परमिट ले लें और उस वर्क परमिट के तहत उनको वीज़ा जारी किया जाएगा और उस वीज़े के तहत वो साल भर वहाँ काम करेंगे और साल में से 9 महीने काम कर सकेंगे और 3 महीने उन्हें अपने वापस मुल्क जाना होगा ताकि अपने इलाके के साथ उनकी एक रिलेशनशिप बरकरार है। क्योंकि मसला ये होता है कि अफगान पनाह गजीन जब किसी इलाके में आ जाते हैं तो वो फिर वहीं के होकर रह जाते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते। ये पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो अफगान शहरी दुनिया में जहाँ जहाँ गए, भारत में अगर आप उर्दू स्पीकिंग लोगों को देखें तो उनमें बड़े तादाद आपको खान्स की नजर आएगी, पठान नजर आएंगे। तो उन सब का ओरिजिन जो है वो अफगानिस्तान से आपको मिलेगा या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके से मिलेगा, फाटा के इलाके से मिलेगा या पेशावर से मिलेगा। तो जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर सेटल हो जाते हैं। भारत के जो आप मशहूर अदाकारों को देख लें उनमें खान आपको नाम का हिस्सा नजर आएगा, तो उनकी बड़ी तादाद भी यहीं से है। तो ये लोग 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले मुख्तलिफ इलाकों से आकर अफगानिस्तान के हिंदुस्तान में बस गए। इस तरह दुनिया भर में ये अफगान शहरी जो है वो बसे हुए हैं, पाकिस्तान में भी बसे हुए हैं। अब 45 लाख शहरी जो है पिछले 45 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर आए, अब वो यहाँ पर रहे। अब उनकी ख्वाहिश है कि वो यहाँ रहे, तो जो पॉसिबल नहीं है। पनाह गजीनों को मुस्तकिल तौर पर किसी एक मुल्क में रखा नहीं जा सकता क्योंकि उनका पनाह गजीन का स्टेटस है, तो यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी पनाह गजीन ही कहलाएंगे और उनको शहरियत नहीं दी जा सकती। तो अब पाकिस्तान ने पॉलिसी क्लियर कर दी, उनकी वापसी बहुत तेजी से जारी है। पिछले एक हफ्ते का डाटा हमने शेयर कर लिया, 70,000 से ज्यादा अफगान शहरी नवंबर के पहले हफ्ते में वापस जा चुके हैं। अगर गुज़िश्ता रोज की बात करें तो सिर्फ एक दिन के अंदर 12,323 अफगान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेजा गया। तोरखम के रास्ते, चमन के रास्ते, इस्लाम किला के रास्ते, ब्रेशम के रास्ते ये वापस गए हैं और ये अब तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा हम आपसे अब तक जो टोटल जो अफगान पनाह गजीन जो है अब तक अपने मुल्क वापस जा चुके हैं, अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक उनकी तादाद 17 लाख से ज्यादा हो गई और उसमें हर गुज़श्ते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है कि इस साल के एंड तक 1 मिलियन अफराद को तकरीबन और वापस भेजना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी तकरीबन 13 लाख के करीब जो है पीओआर कार्ड होल्डर्स मौजूद है, 8 लाख जो है वो एसीसी कार्ड होल्डर्स मौजूद है और इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद 1 मिलियन से ज्यादा अफराद ऐसे लोगों के जिनके पास ना तो पीओआर कार्ड है, ना एसीसी है उनके पास, और वो
صرف غیر قانونی طور پر مقیم ہے. بلوچستان کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو بلوچستان میں کامبنگ آپریشن جاری ہے, ہر روز بہت تیزی سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر بھی کامبنگ آپریشن جاری ہے. KPK کے اندر وہ پروسیس سلو ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسی حکومت موجود ہے جو افغان نیشنلز کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. اب رخ کرتے ہیں جناب, اب آپ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو کہانی سنائیں گے صدیق اللہ خان کی. صدیق اللہ خان کی, ان کے منہ بولے والد سمیع اللہ خان کی, اور دو ان کے دوستوں فیاض خان اور یونس خان کی. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ صدیق اللہ خان صاحب جو ہیں یہ ایک افغان نیشنل ہیں, اور یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی نیشنلٹی لے لیں. اب اس کے لیے ان کو یہاں پر شناختی کارڈ بنوانا تھا. شناختی کارڈ کے لیے ان کو کچھ تصدیق کنندہ چاہیے, کوئی گواہ چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ایک والد چاہیے. تو انہوں نے یہاں پر اپنے کچھ دوستوں سے بات کی, ایک بزرگ آدمی سے بات کی جن کا نام سمیع اللہ خان تھا, کہ جناب میں یہاں پر پاکستان کا نیشنل بننا چاہتا ہوں, یہاں پر اپنا شناختی کارڈ بنانا چاہتا ہوں. اگر شناختی کارڈ بن گیا تو اس کے بعد باقی دستاویزات کی ضرورت بننا بہت آسان ہو جائے گا. تو آپ اگر میرے والد بن جائیں تو میں ایک فیملی مل جائے گی, اور اس فیملی کے تحت میں جو ہے آگے اپنے سارے معاملات کو آگے چلا جاؤں گا. یعنی کرائے پر فیملی ان کو چاہیے تھی, ایک کرائے پر والد چاہیے تھا. تو انہوں نے سمیع اللہ خان صاحب سے بات کر لی. اب صدیق اللہ خان جو افغان نیشنل ہیں ان کو لے کر سمیع اللہ خان اپنے بیٹے کو, یعنی سمیع اللہ خان والد بن گئے, اور افغان نیشنل صدیق اللہ خان کو لے کر وہ نادرا کے دفتر جا کے پہنچ گئے. اب نادرا کے دفتر میں جب آپ کسی شناختی کارڈ کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کو اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کو تصدیق کنندہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور ایک گواہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے رابطہ کیا, اس پہ کرائے پر دو مزید افراد حاصل کیے, ایک فیاض خان کو حاصل کیا اور ایک یونس خان کو حاصل کیا. تو جو فیاض خان ہے وہ گواہ کے طور پہ گئے, اور یونس خان کو تصدیق کنندہ کے طور پر وہاں لے جایا گیا. اب جب وہ شناختی کارڈ کا پروسیس شروع ہوا تو نادرا والے تو بہت زیادہ الرٹ ہیں, انہیں کیونکہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. FIA کی ٹیمیں بھی وہاں موجود ہیں, نادرا بھی موجود ہے, اس کے علاوہ ایجنسیاں بھی بہت ایکٹیو ہوئی ہیں. تو یہ پشاور کا مرکز تھا, تو وہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ان لوگوں کی موجود تھی. اب اگر آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں یا ایون پاسپورٹ آپ بنوانے جاتے ہیں تو جو آپ کو پروسیس ہے اس پروسیس کے علاوہ ایک انٹرویو آپ کا ہوتا ہے. جیسے میں اپنے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے گیا تو مجھے جو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد میرا ایک آخری انٹرویو, اور وہ آخری انٹرویو میں میرے سے زیادہ سوالات نہیں ہوئے. اس میں یہ چیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں میں کسی دوسرے ملک کا شہری تو نہیں ہو, میں کیا افغان نیشنل تو نہیں ہوں, اور افغان نیشنل کے طور پر یہاں آ کر ایک پاکستانی شہر کے طور پر اپنا پاسپورٹ منگوا رہا ہوں اور ایکچولی میں افغان نیشنل ہوں. تو ایک خاتون نے میرا انٹرویو کیا, اور اس انٹرویو کے اندر زیادہ سر سوالات اسی سے متعلق تھے کہ کہیں میں افغان نیشنل تو نہیں ہوں. مجھے حیرت بھی ہوئی, لیکن وہ بہرحال وہ ضرورت تھی, کہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ کہیں افغان نیشنل تو نہیں ہے. تو سمیع اللہ خان صاحب والد بن کے صدیق اللہ خان کو لے گئے. ان کو شک ہو گئے نادرا والوں کو. فیاض خان گواہ کے طور پر موجود تھے, یونس خان جو تھے وہ تصدیق کنندہ کے طور پر موجود تھے. اب FIA کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی. جب وہ تھوڑا سا مسئلہ کھلا تو FIA کی ٹیم نے ان کو دھر لیا, اور FIA کی ٹیم نے 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا. صدیق اللہ خان تو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے تھے تو وہ تو پکڑے ہی جانا تھا. اس کے علاوہ جو سمیع اللہ خان صاحب جو جعلی ابا جی تھے وہ بھی پکڑے گئے, اور جو گواہ تھے فیاض خان وہ بھی پکڑے گئے, اور تصدیق کنندہ یونس خان صاحب وہ بھی پکڑے گئے. تو چاروں کے خلاف جال سازی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ KPK کے اندر بھی نادرا کے دفاتر, چونکہ وہ وفاقی دفاتر ہیں, FIA کا ادارہ جو ہے وفاقی ادارہ ہے, اس کے علاوہ جو ایجنسیز وفاق کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں وہ بہت ایکٹیولی مانیٹر کر رہی ہیں. اب شناختی کارڈ بنانا بہت مشکل ہے, جعلی دستاویزات بنانا بہت مشکل ہے. PR کارڈ ہولڈر کا دروازہ تو پہلے بند ہو چکا ہے, ACC بھی اب نہیں بن رہے. تو اب رستہ صرف بچا ہے کہ افغان نیشنلز کے پاس کہ وہ جعلی شناختی کارڈ بنوا لیں. نادرا کے اندر پہلے ایسی کالی بھیڑیں بہت زیادہ موجود تھیں, FIA کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود تھیں, لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے کوئی اطلاع ملتی ہے تو ایسے لوگوں کو بالکل ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, اور ان کو معطل کی جاتی ہے, اور برخاست کیا جاتا ہے, اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. تو اب بہت تیزی سے یہ عمل جاری ہے. تو اس کے علاوہ جو 6 لاکھ کے قریب افغان نیشنل جو پاکستان کے اندر چھپے ہوئے 2021 کے بعد سے پاکستان کے اندر آئے ہیں, ان کی تلاش بھی جاری ہے, کیونکہ ان کا زیادہ فوکس شناختی کارڈ بنوانے پر ہے. تو ایسے شناختی کارڈ جو بن چکے ہیں آلریڈی, ان کی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اب جن کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹس ہے کہ یہ افغان نیشنلز ہو سکتے ہیں, تو ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. اور جو مزید بنوانے کے لیے آ رہے ہیں ان پر بہت گہری نظر رکھی جا رہی ہے. اور ایسے جعلی کرائے کے والدین, کرائے کے گواہ, کرائے کے تصدیق کنندہ کے لیے بھی جو میسج ہے کہ اب FIA نادرا آپ کو نہیں چھوڑے گی, آپ پکڑے گئے تو آپ کے خلاف پرچہ ہوگا اور آپ جیل جائیں گے, اور آپ کو چکی پیسنی پڑے گی وہاں پر. اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ خبر آپ کو دیں گے کہ جو افغان نیشنلز ہیں ان کے ساتھ یورپ کے اندر بڑا VIP سلوک ہو رہا ہے. ان کو چارٹر پلینز میں سفر کرایا جا رہا ہے. تو یہ کہانی بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہاں پر افغانستان کا ایک نیشنل جو تھے وہ آسٹریا گئے تھے, تو وہاں پر وہ حسب
توقع کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ وہاں پر وہ ڈرگز لے کر پہنچے تھے، ڈرگز لے کر پہنچے تو وہ وہاں پکڑے گئے، اب پکڑے گئے تو ان کو جیل ہو گئی، جیل کے بعد انہوں نے اپنی سزا کاٹی، اب سزا ان کی مکمل ہوگی۔ اب آسٹریا میں بڑا یہ چکر اب مسئلہ بن گیا کہ آخر انصاف کا کیا کرے، یہ تو ہمارے سزا مکمل ہو گیا، اگر ان کو چھوڑیں گے تو یہ آسٹریا کے اندر پھر خرابی کریں گے، اور افغانستان بھیجیں گے تو افغانستان کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، وہاں پر ہم کس طرح سے بھیجیں؟ تو نہ ہماری فلائٹس وہاں جاتی ہیں، یا تو پاکستان بھیجیں گے تو پاکستان اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ اس کو کیوں قبول کرے اور وہ اس کو پاکستان کے ذریعے کیوں افغانستان بھجوائے؟ تو پھر آخر کار اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ سفارتی سطح پر رابطے کیے گئے، یورپی یونین کی سطح پر بھی رابطے کیے گئے، اور یہ حل نکالا گیا کہ ایک چارٹرڈ پلین کیا جائے، پلین کو چارٹر کیا جائے، ایک مکمل، یعنی چارٹر پلین کا مطلب ہے کہ ایک مکمل جہاز کرائے پر لیا جائے، اس کرائے میں کہ جہاز میں ان افغان نیشنلز کو جو کہ ڈرگز لے کر یہاں سے گئے تھے تو ان کو بٹھایا جائے اور ان کو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر اتارا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے اب واپس مت آنا، آپ نے یورپ کا پہلے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اب آپ ڈرگز لا کر یہاں گیا اور ایسی کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے سفارتی تعلقات بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو بس انہوں نے طالبان انتظامیہ سے بھی کہا ہے کہ بھائی اب آپ ان کا ذرا خیال کریں، اور یہ چارٹر پلین میں ہم بھجوا رہے ہیں، اب مزید ایسا کوئی بندہ نہیں آئے تو ہم بہت سختی سے نمٹیں گے۔ سزا تو اس کو ملی تھی، تو سزا کے مکمل ہونے کے بعد چونکہ اب اس کو مزید یورپ میں نہیں رکھا جا سکتا تو چارٹر پلین کے ذریعے اب اس کو کابل پہنچا دیا گیا ہے۔